بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس مقام سے سورۃ طٰہٰ کا ایک اور مضمون شروع ہوتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ کئی مراحل میں بیان ہو رہا ہے، تو ان میں سے یہ ایک تیسرا مقام ہے آیت نمبر 76 تک۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 76 تک کا یہ ایک حصہ ہے، اور اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے 2 سوالوں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان سوالات کے جوابات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات بیان کی ہے، اور اس پر عقل عام سے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں، زمین کی پیدائش اور بارش کا نزول اور دوسرے دلائل کائنات سے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ساحرین موسیٰ کا مقابلہ ذکر ہوگا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ جادوگر اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر آخر میں آیت نمبر 74، 75، 76 اس میں تخویف اور بشارت کا مضمون ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے جو مجرم ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو مومن ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 تک کا خلاصہ ہے۔ اس حصے میں فرعون کے 2 سوالوں کے جواب، اللہ تعالیٰ کی صفات، اور موسیٰ علیہ السلام اور ساحرین فرعون کا مقابلہ۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ؟ فرمایا پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دونوں جاؤ اور فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو، اور ان دعوتی نکات میں ایک نقطہ تو یہ کہ میں رب کا رسول ہوں، انا رسول ربک، انا رسول ربک،
تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی فرعون کے پاس گئے اور ان سے وہی کچھ کہا جس کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. تو رسول ربک، ہم رسول ہیں تیرے رب کے. تو فرعون نے کہا فمر ربکما. یہ اس آیت کا ماقبل آیت سے ایک ربط اور تعلق ہے. ربط یہ کہ جب انہوں نے اپنی دعوت میں بیان کیا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو فرعون نے یہ سوال اٹھایا کہ فمر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. مخاطبین تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے. مخاطبین تو دو تھے، لیکن جب کوئی بات کرتا ہے تو بات کرنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے یا موسیٰ بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر خطاب کیا. اور مفسرین نے یہ بھی نکتہ اٹھایا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ فرعون کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے، تو بجائے اس کے کہ میں ہارون کو مخاطب کروں، میں موسیٰ کو مخاطب کرتا ہوں. یا موسیٰ فمر ربکما، یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال اس نے اس لیے نہیں کیا کہ فرعون دہری تھا یا اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ سوال اس لیے کیا کہ فرعون خود کو رب کہتا تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور وہ اپنے آپ کو رب اس معنی میں نہیں کہتا تھا کہ میں خالق ارض و سما ہوں یا کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ اس معنی میں کہتا تھا کہ یعنی میں مطاع مطلق ہوں، میرا حکم چلے گا، میرا قانون چلے گا، میں جو کہوں گا وہ تمہارے لیے قانون ہے، میری زبان قانون ہے. اس لیے امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے وَأَمَّا إِدِّعَاؤُهُ الرُّبُوبِيَّةَ لِنَفْسِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ وَالْإِنْقِيَادَ لَهُ. یہ جو دعویٰ اس نے اپنے لیے ربوبیت کا کیا ہے، اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یعنی میری اطاعت کرو. تمہارا اور کون رب ہے جس کے قانون کو تم مانتے ہو، جس کی اطاعت کی تم دعوت دیتے ہو اور جس کے حکم کی دعوت دینے کے لیے تم آئے ہو؟ وہ کون رب ہے؟ ورنہ وہ منکر نہیں تھا. اور اس کے لیے امام راضی نے 6 وجوہات اپنی تفسیر میں دلائل 6 وجوہات لکھی ہیں. اس میں وہ آیت بھی ہے جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ذات نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یہ تصریح موجود ہے آیت میں کہ فرعون سے کہا گیا کہ تجھے پتہ ہے. اور اسی طرح سورۃ نمل کی آیت نمبر 14 میں بھی ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. اس کے نفس کو یقین تھا، اس کے نفس میں اسے پتہ تھا کہ حق کیا ہے. تو قرآن مجید کی ان تصریحات سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ دہری یا منکر خدا نہیں تھا، بلکہ وہ اصل میں کہتا یہ تھا کہ بے اعتبار قانون کے، بے اعتبار اطاعت کے، بے اعتبار حکم کے میرا ہی حکم چلے گا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہمارا رب تو وہ ذات ہے اعطا کل شیء، جس نے عطا کیا ہر چیز کو، خلقہ، اس کا وجود،
اس کی صورت، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، اور رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی رہنمائی کی۔ دو بڑی صفات، خلقت بخشی اور رہنمائی، اور ہر چیز کو خلقہ اس کی صورت دے دی، اس کو وجود بخشا۔ یہ اتنا جامع انداز ہے جس کے بارے میں علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ ما اخصرہ وما اجمعہ وما ابینہ، کتنا مختصر کلام ہے مگر کتنا جامع کلام ہے اور کتنا واضح کلام ہے۔ جو کچھ ہے کائنات میں اس کو وجود بخشنے والا جو ہے بس وہ ہمارا رب ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ، اور خلقہ کا معنی یعنی صورتہ، اس کو صورت جو دی، اس کو جو شکل عطا کی، وہی ہمارا رب ہے۔ اس اللہ کی پیدائش اتنی مضبوط ہے کہ اس نے انسانوں کو جانوروں کی صورت میں نہیں بنایا اور جانوروں کو انسان کی صورت میں پیدا نہیں کیا، اور ہر چیز کو جو بنایا اور پیدا کیا تو اسی طرح بنایا اور پیدا کیا جو اس سے نفع اٹھانے کے لیے جو صورت ہو سکتی تھی۔ اور اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا مادہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ شکل دینے والا بھی اللہ ہے۔ مادہ اور پھر جو شکل اور صورت اور جو شیپ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ آنکھ کو وہی شکل اور صورت دی جس فائدے کے لیے آنکھ کو بنایا، کان کو وہی صورت بخشی جس فائدے کے لیے اس کو بنایا، اعضاء میں سے ہر عضو کو وہ صورت دی جو اس سے انتفاع کے مطابق ہے، یعنی اس سے جس قسم کا نفع اٹھایا جائے گا اس نفع کے ساتھ اس کی مطابقت ہے۔ تو اعطا کل شیء خلقہ کا یہ معنی ہے، یعنی اس لفظ کے جو معنی ہے اس میں یہ دو مطلب موجود ہے کہ ہر چیز کو اس کی صورت دی اور وجود بخشا، اور یہ کہ وہ صورت ایسی دی کہ اس سے وہ نفع حاصل کیا جا سکے۔ ثم ہدا پھر اللہ نے ہدایت کی۔ یہاں ہدایت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کی اپنی ایک فطرت رکھی، اور اس فطری ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ وہ چیز پروان چڑھتی ہے۔ بعض علماء اس جملے کا معنی یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اعطا کل شیء خلقہ، یعنی اعطا خلقہ کل شیء، اللہ نے اپنی مخلوق کو ہر چیز عطا کی جس کی اس مخلوق کو ضرورت تھی اور جس کے وہ محتاج تھے اور جس سے وہ مستفید ہو سکتے تھے اور ہونا چاہتے تھے، وہ اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا کر دی۔ وہ اعطا جس نے عطا کر دی کل شیء ہر چیز، خلقہ اپنی مخلوق کو، جس نے اپنی مخلوق کو ہر چیز عطا کر دی، یا جس نے ہر چیز کو اس کی ایک خاص صورت دے دی۔ قال فما بال القرون الاولی، کہا فرعون نے پس کیا حال ہے پہلی قوموں کا۔ یہ جو سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا جواب اتنا جامع موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ اس کے آگے فرعون اب کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ یہ تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، وجود بخشنے والا میں ہوں،
یہ تو وہ جواب نہیں دے سکتا تھا کہ ہر چیز کو یہ شکل جو دی ہے میں نے دی ہے۔ اب وہ بالکل ایک لاجواب تھا۔ تو اس نے سوال اٹھایا کہ پہلے بہت سارے لوگ اور ہمارے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے غیر اللہ کی بندگی اور عبادت و اطاعت کی بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بادشاہ کی زبان کو قانون کیوں تسلیم کیا؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ فرعون کی جہالت تھی یا شرارت تھی یا دونوں ہی تھے؟ وہ یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پچھلے لوگوں کے حوالے سے بولیں گے کہ وہ تو سب گمراہ ہیں، وہ تو سب گمراہ لوگ ہیں۔ جب یہ بولیں گے تو سارے لوگ ان سے بدظن ہو جائیں گے، اور اگر کہیں گے کہ نہیں وہ صحیح تھے تو میں کہوں گا کہ پھر ان کی پیروی تم بھی کرو، تو ان کو یا تو غلط کہیں گے یا صحیح کہیں گے، اور دونوں صورتوں میں اس نے جواب سوچ لیا تھا۔ یہ بعض مفسرین کا نقطہ نظر ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی ایک جہالت تھی جو اس نے یہ سوال اٹھایا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ان کتاب میں ہے۔ میں تو ان موجودہ لوگوں کے لیے آیا ہوا ہوں، ان کی بات کرو۔ پچھلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے، ان کا عمل بھی اللہ جانتا ہے، ان کا عقیدہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے وہ تو گزر گئے، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر انہوں نے غیر اللہ کی بندگی کی ہے تو وہ بھی سب گمراہ ہیں، لیکن اس جواب سے فرعون کا مطلب نکلتا اور ان کے کام کی خدمت زیادہ ہوتی، تو جواب بڑی حکمت سے دی کہ علمها عند ربی۔ داعی کو دعوت دیتے وقت اپنی دعوت میں ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ بعض باتیں بالکل صحیح بھی ہوگی لیکن وہ اس موقع پر کہنے کی نہیں، یہ دعوت کا انداز بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ورنہ تو یہاں معاملہ پھر یہی ہوتا کہ صرف بڑے بڑوں کی برائیاں شروع ہو جاتی اور جو اصل مقصد ہے اور مقصد دعوت ہے وہ رہ جاتا۔ صرف کسی پر لان تان کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، مقصد حاصل ہوتا نہیں ہے۔ آپ کی جو دعوت ہے وہ دعوت آپ پیش کریں، اور کوئی علمی بات ہے اور علمی نقطہ ہے وہ بیان کریں، مگر کسی پر ایسا تبصرہ کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے، ان پر تان و تشنیع کی جائے، استہزاء کیا جائے، یہ دعوتی نہج کے خلاف ہے۔ اس سے فساد پھیلتا ہے اور اس سے جو اصل مقصد کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہوتا۔ علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ کا علم ہر زمانے میں اکمل، کامل، مکمل اور اتم رہا ہے۔ اللہ کے علم کو ماننا کہ اللہ کا علم کامل و مکمل ہے، یہ تقدیر کے عقیدے کا پہلا نقطہ ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جو کچھ ہونا تھا اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، وہ کتاب میں لکھ بھی دیا، اپنے علم کے مطابق اللہ نے لکھ بھی دیا۔ کیوں لکھا؟ تاکہ فرشتوں پر اس کی عظمت کا اظہار ہو، اور تاکہ اللہ کے علم کے کمال کا اظہار ہو، اور اس کی مزید بہت ساری حکمتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہی نہیں جا سکتا اور نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون،
اللہ کی معرفت تو یہ ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، وہ لکھنا پھر لوح محفوظ میں بھی ہے جو کہ 50,000 سال پہلے لکھا، اور وہ لکھنا تقدیر کا، وہ لکھنا وہ انسان کی پیدائش کے وقت بھی ساتھ میں فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ اور وہ لکھنا یہ بھی ہے کہ سالانہ بنیاد پر بھی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں مختلف کام، تو وہ تقدیر تکوینی اور پوری کائنات کی بھی تقدیر ہے، اور وہ تقدیر حولی بھی ہے، سالانہ بنیاد پر بھی ہے، اور وہ تقدیر فردی بھی ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص کا عمل نامہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ فی کتاب، جس نے جو عمل کیا وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور علاوہ اس کے ان کے عمل ناموں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں فی کتاب کے لفظ کے کہنے میں مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے اس مضمون کو مزید مؤکد کیا جا رہا ہے، اسی مضمون کی تاکید ہے۔ علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کتاب میں اللہ کی صفت کا آنا غیر معقول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مکتوبات کتاب میں باقی رہتی ہیں، اسی طرح معلومات کی بقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو مراد تاکید ہے، مراد تاکید ہے، وہ کتاب میں ہے یعنی باقی ہے، موجود ہے اور لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یضل ینسا، ایک ہے غلطی، یاد ہے لیکن غلطی ہو جائے، اور ایک ہے کہ بھول جائے، یاد ہی نہیں۔ میرا رب جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتا، اور میرا رب اس کا علم اتنا کامل ہے کہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا جو نقطہ پیش کیا تھا کہ رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر رہنمائی کی، اسی مضمون کو اور آگے بڑھایا کہ رب تو وہ ہوگا جو نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اور یہ دعویٰ فرعون بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نہ غلطی کرتا ہوں نہ بھولتا ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ رب وہ ہونا چاہیے کہ جس سے کسی قسم کی غلطی نہ ہو، اس لیے کہ اطاعت تو اس کی جائے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، اور بات تو اس کی مانی جائے جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ جو کچھ ہمیں بتائیں گے وہ صحیح ہے۔ تو لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے اس کا تعلق ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لا یضل ربی کا معنی لکھا ہے لا یخطئ فی التدبیر فیعتقد فی غیر الصواب صوابا، یعنی وہ تدبیر میں غلطی نہیں کرتا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا۔ یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کا کلام ولا ینسا تک تھا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شروع ہوا۔ یہ اب مزید صفات اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی اور بیان کر دی، اس لیے کہ آگے اسی آیت میں ہے کہ فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نکالا، اور آگے آ رہا ہے کُلُوا وَارْعَوْا، امر ہے، اور یہ امر تو موسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے۔ اس لیے محققین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الذی جعل سے کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اگرچہ بعض نے اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے،
اور اس کو پھر کسی طرح بنایا بھی ہے مگر اس میں تکلف ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین مہدا، فرش، مہدا فرش کی طرح آرام دہ بنایا، گہوارے کی طرح آرام دہ بنایا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنائے اللہ نے تمہارے لیے اس میں سبلن، راستے، وادیوں اور پہاڑوں میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ سلکا چلانا، راستوں کا چلانا۔ تو زمین کا اس طرح بنانا کہ نہ اتنا زیادہ نرم کہ تم اس میں ڈوب جاؤ، نہ اتنی سخت زمین کہ جس میں تم زراعت اور تعمیرات نہ کر سکو، اور پھر اس میں راستے بنائے، ورنہ تو راستے نہ ہوتے اور تم بند ہو کر رہ جاتے اور نقل و حمل نہ ہوتا تو کتنا حرج ہوتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ آسمان سے مراد یہاں بادل ہے، جس طرح کہ دوسری آیات میں ہے۔ سما کا لفظ عربی میں اوپر کے لیے آتا ہے، من السما، اوپر سے، یہاں مراد بادل ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پس ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف اقسام کے پودے۔ فَأَخْرَجْنَا، اس سے پہلے خطاب غائب کا چل رہا تھا، فَأَخْرَجْنَا میں آ کر خطاب متکلم کا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں التفات۔ یہ قرآن کریم میں ہوتا ہے، قرآن کا انداز ہے، اور یہ علم بلاغت میں اس کو التفات کہتے ہیں۔ یعنی کلام چل رہا ہے غائب کا کہ اچانک وہ کلام متکلم کا ہو گیا۔ ازواجن کا مطلب اصنافن اور انواعن، من نباتن، نباتات میں سے، نباتات میں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ازواج رکھے ہیں۔ ازواج تو ویسے انواع اور اقسام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس زوج کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے یہ نر و مادہ پودوں میں بھی رکھا ہے۔ ازواج من نبات، شتا معنی مختلف، یہ شتا کا لفظ شتید کی جمع ہے، شتید کی، جیسے مریض کی جمع مرضا ہے تو شتید کی جمع شتا ہے، اور یہ شتا ازواجن کی صفت ہے۔ بعض نے اس کو نباتن کی صفت بھی بنائی ہے، نباتن تو مصدر ہے اور مصدر کی صفت میں جمع بھی آ سکتا ہے، لیکن شتا ازواجن کی صفت ہے، مختلف اقسام، ازواجن شتا، مختلف اقسام۔ تو اقسام بھی پودوں کے اندر بہت ہیں، اور پھر وہ مختلف بھی ہے بے اعتبار ذائقے کے، بے اعتبار نفع کے، بے اعتبار رنگ کے، اور بے اعتبار طبیعت کے۔ تو شتا کا مطلب ہے یعنی مختلفۃ النفع والطعم والطبع، مختلف بے اعتبار نفع اور ذائقہ اور فائدہ کے۔